اس ادارے نے بار بار حکومتیں بنائی اور حکومتیں گرائیں. کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ نہیں ہوئی. جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کیا گیا, کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ نہیں ہوئی. بے شمار چیزیں اس ادارے نے کی. یعنی پولیٹیکل پارٹیاں بناتے ہیں, پھر سیاست کے اندر انوالومنٹ کرتے ہیں, تو ہر چیز میں جو انوالومنٹ ہے وہ غلط ہے نا. تو کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. بلکہ پرویز مشرف کو سزائے موت دی گئی, پھانسی کی سزا ان کے مرنے کے بعد, اور یہ بھی کہا گیا ان کی لاش کو لٹکاؤ. تو کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ بلکہ اس جج کو نشان عبرت بنانا شروع کر دیا جس جج نے یہ فیصلہ دیا تھا. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی والی جو کہانی ہے, ادارے کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی اپنے ان کے میکینزم سسٹم چل رہا ہے, وہاں پہ کوئی ہے تو ہے, لیکن جو کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ ظلم اور جبر کیا ہے, جس طرح پاکستان کی سیاست کو روندا ہے, جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کو تباہ و برباد کیا ہے, اس کے اوپر تو آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو پہلے کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر آتا ہی نا. ایوب خان کے بعد یحییٰ خان, یحییٰ خان کے بعد ضیاء الحق کے بعد پرویز مشرف, اور اس کے بعد پیچھے بیٹھ کر تو ماشاء اللہ لگاتار چل رہا ہے. عمران خان صاحب آج کے دور کو بھی ماشاء اللہ کہتے ہیں. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی والا معاملہ جو خاتون نے کہا, یہ معاشرتی علوم کی کتابوں میں پڑھنا تو اچھا لگتا ہے, لیکن آج کل کے بچے بیوقوف نہیں ہیں, یہ باشعور لوگ ہیں, یہ اویئرڈ ہیں حالات سے, انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں. یہ معاشرتی علوم کی آپ کی کتابوں پہ اور گھسے پٹے لیکچرز کے اوپر بلیو نہیں کریں گے, چاہے وہ کوئی خاتون دیں, چاہے وہ کوئی حضرت دیں, چاہے جتنے مرضی اچھے ایکشن کے ساتھ دیں, فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ فرق پڑے گا ایکشن کے ساتھ, فرق پڑے گا تب جب آپ اچھے طریقے سے اپنا کام کریں گے, صرف اپنا کام. دوسرا ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ آرمی جو بھی کرتی ہے اچھا برا, یہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے. آرمی ہوتی کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والی کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. آپ کو تو یہ اختیار ہی نہیں دیا ہوا آئین نے کہ آپ عوامی مفاد کا تعین کریں. یعنی سمپل یہ ہے کہ خاتون نے اتنا بڑا اعتراف جرم کر لیا کہ فوج جو بھی کرتی ہے وہ کرتی ہے پبلک انٹرسٹ میں. آپ کو تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ آپ پبلک انٹرسٹ میں کام کریں, آپ نے تو صرف فالو کرنا ہے. آپ تو ایک تنخواہ دار طبقہ ہے نا آپ کا, آپ لوگوں کو قوم تنخواہ دیتی ہے اور آپ کو سیکیورٹی کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے, تو وہاں پہ آپ کو جو کہا جائے گا وہ ڈیوٹی آپ کریں گے, اور آپ سویلین حکومت کے انڈر کام کریں گے, جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. آپ خود سے کیسے تعین کرنے لگ گئے کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ خود سے کیسے یہ فیصلے کرنا شروع ہو گئے کہ عوامی مفاد میں ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے؟ یہ جو الیکشن چوری ہوتا ہے, کیا یہ عوامی مفاد میں ہوتا ہے؟ کیا یہ جبری طور پہ انسانوں کو, صحافیوں کو, شاعروں کو لاپتہ کیا جاتا ہے, کیا یہ قومی مفاد میں ہوتا ہے؟ کیا فارم 47 کی جعلی حکومت جو بنائی گئی ہے یہ قومی مفاد میں بنائی گئی ہے؟ کیا جو مارشل لا لگائے گئے ہیں یہ قومی مفاد میں لگائے گئے ہیں؟ الیکشن چرانے سے لے کر جبری گمشدگیوں تک, عدالتوں کو کنٹرول کرنے تک, پارلیمان کے اندر ایسی عجیب و غریب قسم کی آئین سازی کروا کے آئین کا حلیہ بگاڑنے تک, کیا یہ سارے کام پبلک کے مفاد میں کیے گئے؟ پبلک انٹرسٹ آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس آئینی طور پہ یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ پبلک انٹرسٹ کا فیصلہ کریں. یہ تو عوامی منتخب نمائندے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ عوامی مفاد میں کیا کرنا ہے, اور وہ جو فیصلہ کریں گے آپ باؤنڈ ہے کہ آپ نے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, سر پھینک کے. آپ کو پسند آئے یا نہ آئے آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ اپنے دماغ سے کام نہیں لے سکتے. آئین پاکستان میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خود سے پبلک جو انٹرسٹ ہے اس کو فیصلہ کریں کہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے اور وہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. نہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ انڈر دا گورنمنٹ کام کرتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ جو لیجیٹمیٹ ہو, وہ گورنمنٹ جسے عوام نے منتخب کیا ہو, وہ گورنمنٹ نہیں جس کو آپ خود گھسیٹ کے لے کر آئے ہو. تو بہرحال یہ خاتون کی بات چیت تھی, انہوں نے یہ سارا کچھ کہا, اور ویلیڈیشن نہیں چاہیے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, کلیئرٹی ہوتی ہے سوچ کے اندر بڑی. تو ایک چیز میں تو کلیئرٹی ہے کہ ایسا لگتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے ہی کرنا ہے پاکستان میں جو بھی کرنا ہے, باقی سارے کیڑے مکوڑے ہیں, باقی سارے غدار ہیں, سویلینز جو ہیں یہ فارغ ہیں بالکل ہی, کوئی پاکستان کے بارے میں اچھا نہیں ہے, بس یہ کل ہی اچھے ہیں. یہ سوچ کے ساتھ تو ملک نہیں چلتا نا. آپ کو کیڑے مکوڑوں کو اہمیت دینی پڑے گی, آپ کو بلڈی سویلینز کو اہمیت دینی پڑے گی, آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر ہیں, یہ سمجھدار بھی ہیں, یہ ملک چلا بھی لیں گے, یہ فیصلے کریں گے, ہم فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کریں گے, پھر تو آپ کا انسٹیٹیوشن آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. مطلب یہ خاتون آفیسر ہیں, انہوں نے جو باتیں کی اس کے اوپر اس قسم کا ریئیکشن, اس سے بہت سخت ریئیکشن آ رہا ہے پبلک کا. پتہ نہیں آئیڈیاز کون دیتا ہے کہ لا کے خاتون کو اب کھڑا کر دیا ہے اور انہیں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ایک لیکچر دے دیں طلباء کو, اور وہ لیکچر کے مخصوص حصے نکال کے اس پہ میوزک چاڑ کے اس کو جناب پبلک بھی کر دیا. تو کیا لوگ بلیو کریں گے کہ
ملٹری کے اندر یہ جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. چاروں میں سے ایک ڈکٹیٹر کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہوتی تو لوگ مان لیتے. پبلک انٹرسٹ میں آپ کام کرتے ہیں, یہ آپ کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا. بہرحال آگے چلتے ہیں. خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ 2 مشن پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ ساری گورنمنٹ ہی اس مشن پہ کام کر رہی ہے. یہ لوگ ذرا فرنٹ فٹ پہ آئے ہوئے ہیں. ایک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حکومت ہم نہیں چلا رہے, حکومت فوج چلا رہی ہے, اور ہمیں فی الحال اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں جناب یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور یہ چل رہا ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. فوج ہمارے ساتھ مل کر حکومت چلا رہی ہے, سیاست میں مداخلت کر رہی ہے, اور جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا نہیں, فوج کا کردار ہے. ایک تو یہ دونوں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ باتیں بتا رہے ہیں, لیکن الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط کر رہے ہیں. میسج یہی دے رہے ہیں یہ بھی, ان کے لوگ بھی, ان سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی, کہ ایکچولی عمران خان صاحب کا پھڈا پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور جو ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. پاکستان آج جس بھی ناکامی کا جو ہے سامنا کر رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک تو یہ بات ثابت کر رہے ہیں, اور دوسرا حیرت انگیز طور پر یہ اس وقت حکومت کے وزراء ہیں دونوں, اور دونوں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. یہ حیرت انگیز طور پر جس وقت روزانہ کی بنیاد پہ فلسطین میں, غزہ میں 100 کے قریب شہادتیں ہو رہی ہیں, اور بروٹلی شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسرائیل کی جانب سے, ان کی فورسز کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کو, تو وہاں قتل عام ہو رہا ہے. بلکہ جو امدادی کارکن ہیں ان کا بھی قتل عام ہوا ہے. آپ انٹرنیشنل نیوز ابھی اٹھائیں, کوئی بھی ایک کھول لیں, کوئی بھی عرب نیوز چینل کھول لیں, ترکی سے آپ چلے جائیں, کہیں اور آپ یورپین کھول لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہے, کہ بڑی تعداد میں جو امدادی کارکن وہاں پہ موجود ہیں جو مختلف ملکوں سے بھی آتے ہیں وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اب جب وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے اس وقت میں اس قتل عام پہ بات کرنے کی بجائے رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف ابراہم ایکارڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. کیا یہ ٹائم ہے ابراہم ایکارڈ کے اوپر بات کرنے کا؟